بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ واشنگٹن لائبریری آف کانگریس اس کی چھت پہ ایک جملہ لکھا تھا کہ نظم و ضبط اس کائنات کا سب سے بڑا اصول ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پر نظم و ضبط کی کمی ہوتی ہے وہاں پر ترقی کہیں دور بھاگ جاتی ہے، اور جہاں پر نظم و ضبط موجود ہوتا ہے وہاں پر ترقی دوڑی چلی آتی ہے۔ اگر ہم اس ساری کی ساری کائنات کا بڑے غور سے مشاہدہ کریں، بڑے غور سے مطالعہ کریں، تو اس ساری کی ساری کائنات کے اندر کمال کا نظم و ضبط ہے۔ ہم کبھی صبح نکلتے ہوئے سورج کو دیکھیں، رات کو آسمان پہ چمکتے ستاروں اور چاند کو دیکھیں، ہم چلتی ہواؤں کو دیکھیں، ہم برستی بارشوں کو دیکھیں، تو یقین جانیں یہ ساری کی ساری چیز اس نظم و ضبط کے اصول کے اندر بندھی ہے۔ ہزاروں سال سے سورج ہمیں گرمی اور دھوپ دے رہا ہے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سورج اپنے مقررہ وقت سے کبھی چند سیکنڈ پہلے یا چند سیکنڈ بعد میں طلوع ہوا ہو۔ چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم نے چاند پہ کبھی غور نہیں کیا کہ یہ پہلے دن کتنا چھوٹا ہوتا ہے، پھر یہ بڑا ہوتا ہوتا پورا اور مکمل چاند بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے آج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ 14ویں کا چاند مکمل نہ ہو اور مکمل روشنی نہ دے۔ ہم نے آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ پہلا چاند جو پہلی کا چاند ہوتا ہے یہ مکمل ہو اور 14ویں کا چاند بالکل چھوٹا ہو جائے۔ ہم نے کبھی آج تک ستاروں کو اپنی جگہ سے ہلتے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو مکمل نظم و ضبط کے اندر بنایا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایک نگاہ اٹھاؤ میرے آسمان کی طرف، کیا تمہیں یہ کہیں ستونوں پہ کھڑا نظر آتا ہے؟ کیا تمہیں اس کے اندر کہیں کوئی کمی اور بیشی نظر آتی ہے؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنی نظروں کو نیچے کرو اور پھر اٹھاؤ کہ شاید تمہیں اس کے اندر کوئی کمی نظر آئے، لیکن تمہیں اس کے اندر کبھی کمی نہیں ملے گی۔ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی سمندروں کا پانی دریاؤں میں جاتا ہو، بلکہ ہمیشہ دریاؤں کا پانی سمندروں میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس ساری کی ساری کائنات کو مکمل نظم و ضبط کے اندر نہ بنایا ہوتا تو یہ کائنات آج تک اس صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہوتی۔ نظم و ضبط وہ اصول ہے جس کے اندر کوئی شخص انفرادی ہو تو وہ ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ اگر اس کی ذات کے اندر مکمل نظم و ضبط ہو، اگر وہ مکمل ترتیب کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اس کے ہر دن کی اس کی ساری مصروفیات کسی مکمل ٹائم ٹیبل کے تحت ہوں، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا گفتگو کرنا، اس کا کھانا، گویا اس کے ساری کی ساری زندگی کے معاملات کسی اصول کے تابع ہوں، نظم و ضبط کے تابع ہوں، تو وہ شخص ہمیشہ ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ اور یہ اصول صرف انسان کی انفرادی زندگی تک نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق ہماری قومی زندگی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہ حالیہ دنوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کو کورونا فری اسٹیٹ قرار دے دیا گیا، لیکن ہم وہ قوم ہیں جو کورونا تو دور کی بات آج تک اپنے ملک سے اندر پولیو کا خاتمہ نہیں کر سکے۔ فرق کدھر تھا؟ وہ قوم نظم و ضبط کے تحت چلنے والی تھی، اور ہماری زندگیوں کے اندر نظم و ضبط کا اصول کہیں دور تک نہیں ہے۔ ہم لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو کسی نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کرتے، ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو کسی نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کرتے، ہم اپنی گفتگو کے اندر نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کرتے، ہم اپنی زندگی کے معمولات کے اندر نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم بے شمار اپنے اس ملک کے اندر وسائل ہونے کے باوجود، یہ ملک جو وسائل سے مالا مال ہے،
جس کی زمینیں سونا اگلتی ہیں، جس کی زمین اور مٹی کے نیچے بے پناہ خزانے ہیں، جس کے پہاڑوں کے اندر ہیرے اور جواہرات چھپے پڑے ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ہم دنیا میں ایک پست قوم میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہماری قومی زندگی کے اندر اور ہماری انفرادی زندگی کے اندر نظم و ضبط نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس سے اوپر اٹھ کے دیکھیں تو بحیثیت مسلمان امت، بحیثیت ملت اسلامیہ، وہاں پر بھی ہماری زندگیوں کے اندر نظم و ضبط نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر اس نظم و ضبط کا ایک بہترین فارمولہ دیا، اور میرے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں تمہارے حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ کیوں کہا؟ صرف اسی لیے کہا کہ ہماری زندگیوں کے اندر نظم و ضبط رہے۔ اور قرون اولیٰ کے اہل عرب کے اندر یہ سب سے بڑی کوالٹی تھی کہ ان کے قبیلوں کے اندر، ان کے قومی مزاج کے اندر ایک نظم و ضبط تھا، اور جب تک ان کے اندر نظم و ضبط تھا وہ دنیا پہ حکمران رہے۔ 100 سال تک بنو امیہ نے حکمرانی کی اور 600 سال تک بنو عباس نے حکمرانی کی، لیکن جب ان کی زندگیوں کے اندر نظم و ضبط ختم ہوتا گیا، ان کے ذاتی مفادات اوپر آتے گئے، ان کے قومی مفادات کم ہوتے گئے، اور یہ جیسے جیسے ان کی ساری قومی زندگی کے اندر نظم و ضبط کا جنازہ نکلتا گیا، آج وہی عرب ہیں جن کا دنیا میں نہ عزت ہے نہ مقام ہے۔ تو اگر ہم بھی اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی بھی کسی نظم و ضبط کے تحت ہونی چاہیے، کسی اصول کے تحت ہونی چاہیے، کسی منظم طریقے سے گزاری جانی چاہیے۔ جب تک یہ نظم و ضبط کا مسلمہ اصول ہم اپنی زندگی کے اندر نہیں لے کے آئیں گے، اس وقت تک ہم زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو آئیں اپنی زندگیوں کے اندر نظم و ضبط کے اصول کو فالو کریں، اس کو اپنی زندگیوں پہ لاگو کریں۔ آپ یقین کریں آپ بھیڑ سے نکل کر سب سے منفرد ہوتے جائیں گے۔ لیکن بات جو میں اکثر ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا، آپ کی سوچ سے لے کے آپ کی منزل تک۔